سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادہ رسول سلطان اولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات جو چاند سورج سے زیادہ روشن اور زر و جواہرات سے بڑھ کر قیمتی ہیں اور ہر دور کے مسلمانوں کے لیے خاص کر ہم قادری مریدوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے، وہ ملاحظہ فرمائیں۔ نماز کے بارے میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ نماز کے متعلق فرماتے ہیں کہ نماز رب تعالیٰ کی خوشنودی اور انبیاء کرام کی سنت اور ایمان کی اصل اور نمازی کی قبر کا چراغ اور منکر نکیر کے سوال کا جواب اور قیامت تک کے لیے قبر میں ایک غمگسار دوست کی طرح ہے۔ یعنی مختصر جملے میں بہت بڑی بات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنی قبر کو، جو کہ تاریک ہوگی، اندھیرا ہوگا قبر میں، لیکن نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو اس نماز کی روشنی سے منور کر دے گا، نماز کے نور سے منور فرما دے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے مردے کو، اور دفنانے کے بعد جب اس سے سوال جواب ہوتے ہیں تو اس کے سوال اور ان کے سوالوں کا آسانی سے جواب دینے کا ذریعہ یہ نماز بن جاتی ہے۔ یہ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کو دفنا دیا گیا اب تو نہ اس کو کوئی عبادت ہے، نہ کوئی ریاضت ہے، نہ کوئی کام ہے، اس کو قیامت تک قبر میں پڑے رہنا ہے۔ تو قبر سے لے کر قیامت تک، قبر میں جانے کے بعد سے لے کر قیامت تک اس کے لیے ایک غمخوار دوست کی طرح نماز اس کا ساتھ دیتی ہے۔ اگر انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، جب اس کو دفنا دیا جاتا ہے نا، تو جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ تڑپتا ہے اور اپنے جسم کو دیکھتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اعزاء اقربا کو بھی دیکھتا ہے، اور غسل دیتے ہیں تو بولتا ہے کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، کفناتے ہیں تو بولتا ہے کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور جب دفنانے کے لیے اٹھاتے ہیں قبرستان لے جاتے ہیں تو چلاتی ہے روح، گناہ گار کی، خطا کار کی روح چلاتی ہے کہ مجھے مت لے جاؤ، یہیں رہنے دو۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ تنہائی میں، اکیلے میں مجھے کہاں لے جا رہے؟ تم مجھے چھوڑ کر واپس آ جاؤ گے اکیلے، کہاں لے جا رہے؟ تو جسم تو بولتا نہیں، جسم تو ساکت ہے، ساکن ہو چکا ہے جسم، لیکن روح بولتی ہے، لیکن اس کے بولنے کو کوئی انسان نہیں سن سکتا۔ انسان اس کی روح، اس کی باتیں نہیں سنتا، چلاتی ہے اپنے باپ کے پاس جا کر، بھائی کے پاس جا کر، ماں کے پاس جا کر، بیوی ہے تو شوہر کے پاس جا کر، شوہر ہے تو بیوی کے پاس جا کر، اپنے اقربا کے پاس جا کر ایک کے کان میں بولتی ہے، لیکن کوئی اس کی آواز کو سننے والا نہیں ہوتا، کوئی اس کی پکار کو سننے والا نہیں ہوتا۔ بس اسی چیخ و پکار کے ساتھ اس کو قبر میں لے کے جایا جاتا ہے، جب دفنایا جاتا ہے اس وقت بھی چلاتی ہے، پکارتی ہے، اور جب دفنا دیا جاتا ہے تو اب اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اب اگر اس کے اعمال ٹھیک ہے تو پھر یہی نماز اس کے لیے غمخوار دوست، یعنی جب ہم غمگین ہوں تو کوئی اگر ہمیں تسلی دے تو کتنا اچھا لگتا ہے، صحیح معنی میں کوئی ہمارا دوست ہمیں تسلی دے تو ایک سکون دل کو ملتا ہے، تو اسی سکون دینے والے دوست کی طرح بن کر نماز قبر میں ساتھ دیتی ہے۔ تو یہ نماز کی فضیلت ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پانچوں نمازیں دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے، دین کا کھمبا ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر نماز کے دین کو یعنی کوئی نیک عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ آپ نیازیں کر لیجئے، آپ دیگر اور کام کر لیجئے، آپ صدقات کر لیجئے، خیرات کر لیجئے، یہ تو نوافل ہے نا، یہ سب نفل عمل ہے۔ فرض آپ ادا نہیں کرو گے تو آپ کے نوافل زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوں، لٹکے ہوئے ہوں، اوپر اللہ کی بارگاہ میں نوافل کا ثواب، نوافل اعمال پہنچتے نہیں ہیں، زمین و آسمان کے درمیان رک جاتے ہیں۔ کب تک؟ جب تک فرائض پورے نہ ہو، جب تک انسان کے فرائض مکمل نہ ہو تب تک یہ نوافل کوئی کام نہیں آتے۔ تو نماز جب بندہ پڑھتا ہے
تو نماز پڑھنے کے بعد اب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کو فائدہ ملتا ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا اور بنا نماز پڑھے، مثال کے طور پر ایک میں عام مثال دوں دنیا میں، کہ ایک انسان بیمار ہے، تو اس کو اگر آپ بادام کھلائیں گے، اس کو پستہ کھلائیں گے، آپ اس کو میوہ کھلائیں گے، آپ اس کو گھی کھلائیں گے، تو کیا اس کا پیٹ اس چیز کو برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ اس کو دوا کی ضرورت ہے۔ مریض کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دوا کی، نہ کہ بادام پستہ کی۔ ہاں، اچھا ہونے کے بعد اب آپ اس کو بادام پستہ کھلائیں گے تو اس کو فائدہ کرے گا۔ تو آپ فرائض ادا کریں گے، اس کے بعد آپ نوافل ادا کریں گے تو آپ کو فائدہ دے گا۔ اگر آپ فرائض چھوڑ دیں گے، یعنی دوا چھوڑ کر کے آپ ڈائریکٹ میوہ کھلانے کی کوشش کریں گے، گھی کھلائیں گے، تو مریض آپ کا اور مریض ہو جائے گا۔ یقیناً میوہ صحت دینے والی چیز ہے، لیکن کب؟ مرض میں نہیں، بیماری میں نہیں، بیماری اچھی ہونے کے بعد۔ اس وقت دوا کی ضرورت ہے، تو یہ فرائض وہی دوا کا کام کرتی ہے کہ جب آپ فرائض کو ادا کرو گے، اس کے بعد آپ نوافل کام کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ثواب بڑھ چڑھ کر ملے گا۔ اور اگر نہیں کرو گے اور ویسے ہی آپ نوافل اعمال کرنے کی کوشش کرو گے تو زمین آسمان کے درمیان وہ چیزیں رک جائے گی، اس کا بینیفٹ اور فائدہ نہیں آئے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز کو حقیر سمجھے گا، یعنی نماز کی اس کی نظر میں کوئی قدر نہ ہو، پڑھ لوں گا، دیکھا جائے گا، دیکھ لوں گا، مجھ کو اپنا حساب دینا ہے، میں اپنا حساب اللہ کی بارگاہ میں دے دوں گا، ہے نا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایسے جملے لوگ بولتے ہیں، آپ نے سنا ہی ہوگا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ معاف کرنے والا ہے، لیکن تجھ کو کھلا تو رہا ہے، پلا رہا ہے، اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تجھ کو صرف اس لیے پیدا کیا تو کھا پی اور اس کے فرائض جو اس نے فرض کیا ہے اس کو نہ ادا کر۔ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، نکاح بھی کر رہا ہے، دیگر سارے کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، سب کر رہا ہے، لیکن جب اللہ کے فرض کی بات آئی تو کمزوری آ گئی، بیماری آ گئی، تھکاوٹ آ گئی۔ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ جب جس اللہ نے تم کو طاقت دیا کمانے کے لیے، تو اس اللہ نے تم کو طاقت دیا نماز پڑھنے کے لیے بھی طاقت دیا، تو اس کے فرائض کو ادا کیا جائے۔ جو نماز کو حقیر سمجھے، اس کی کوئی اہمیت کو نہ سمجھے، تو اس کے متعلق کیا ہے؟ یعنی نماز کو وقت پر ادا نہ کرے اور نماز کو سنت کے مطابق ادا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 15 سزائیں دے گا۔ جو بندہ نماز کو حقیر جانے یا نماز میں کوتاہی کرے، نماز کو سنجیدگی کے ساتھ ادا نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 15 سزائیں دے گا۔ 6 قسم کی سزا، 6 قسم کے عذاب مرنے سے پہلے یعنی دنیا میں، اور 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر سے اٹھتے وقت۔ یعنی جو 15 عذاب ہے اس میں سے 15 عذاب میں 15 سزائیں جو ہے اس میں سے 6 سزائیں اس کو دنیا میں دی جاتی ہیں۔ کس کو؟ بے نمازی۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہم لیتے ہیں، جن کے مرید ہونے پر ہم فخر کرتے ہیں، جس غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نیاز کھاتے اور کھلاتے ہیں، لنگر کرتے ہیں، اور صرف لنگر کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب ہم کامیاب ہو گئے، اب ہم کو کسی اور عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھنا، یہ اعمال نوافل ہے، جو آپ نیاز کر رہے ہیں نا، یہ نفل عمل ہے، اور اللہ نے جس کو فرض کیا ہے نماز، اس کی فضیلت بھی آئی ہے بے شمار، اس کی تاکید بھی آئی ہے بے شمار، اور اگر نہ ادا کرے تو اس پر سزائیں بھی بے شمار ہے۔ سرکار غوث پاک کیا فرماتے ہیں کہ اس کو 15 قسم کی سزائیں ملتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے۔ کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرما سکتے تھے کہ میں بچا لوں گا؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں میں اپنے مرید کو بچاتا ہوں، لیکن کب؟ جب میرا مرید اپنے رب کے فرامین کو ادا کرے، اس کے بعد بھی اگر اس کو کوئی تکلیفیں آتی ہیں تو اس کے لیے میں کھڑا ہوں، اس کو بچانے کے لیے میں کھڑا ہوں۔ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بھی آپ نے سماعت کی ہے، اس سیرت میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ کچھ مریدین نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم اب بابا تاج الدین کے مرید ہو گئے تو اب ہم کو نماز کی حاجت نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ تو بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن جب وہ لوگ تشریف لائے آپ کے پاس، تو آپ سخت جلال کے عالم میں فرماتے ہیں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں
کہ ہم کو نماز کی حاجت نہیں ہے، تاج الدین ہم کو بچا لے گا، تو یہ سمجھ لینا کہ کل بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں ذرے ذرے کا تمہیں حساب دینا ہے۔ اگر ذرہ برابر نیکی کیا ہو آپ نے تو اس کا بھی حساب دینا ہے، اور اگر ذرہ برابر گناہ کیا ہے تو اس کا بھی حساب تمہیں اپنے رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔ حساب لینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تم اس کے حساب سے تمہیں کون بچائے گا، ہے نا؟ اللہ قیامت میں فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ آ جائے کوئی آئے گا آگے؟ نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائے گا ہے کوئی؟ مثال کے طور پر اگر دنیا میں کوئی ہاتھ میں تلوار لے کر یا بندوق لے کر کے آئے، کسی کی ماں نے دودھ پلایا ہے، کسی میں دم آ جائے میرے سے لڑنے کے لیے، کوئی آگے آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالک و خالق کے کائنات جل جلالہ جلال میں غصے کے عالم میں فرمائے گا آج کس کی بادشاہت؟ آ جاؤ اے زمین پر اکڑنے والوں، گھمنڈ کرنے والوں، تکبر کرنے والوں، اپنے آپ کو خدا کہلوانے والوں، سب کے سب آ جاؤ، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ تھر تھرا رہے ہوں گے اس وقت، مقبول بندے نہیں، یہ گناہ گار بندے تھر تھرا رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے اللہ کے غضب سے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ نماز جو ہے، نماز انسان کو بے شمار، اور نماز کی فضیلت میں عرض کرتا چلوں، یہاں پر جو 15 سزائیں سرکار غوث پاک نے بتائی انشاءاللہ میں کل عرض کروں گا۔ نماز کے متعلق یہ سماعت فرما لیں کہ نماز پڑھنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عافیت میں رکھتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، بیماریوں سے بچاتا ہے، اس کے رزق میں فراوانی عطا فرماتا ہے، گھریلو ناچاکیوں سے اللہ تعالیٰ بچاتا ہے، گھریلو اطمینان اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ موت کے وقت کی سختیوں سے بچاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں اس کو نور عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیتا ہے، اس کی قبر کو، کس کی قبر کو؟ نماز پڑھنے والے کی قبر کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر نمازی کے لیے جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو جو نمازوں کا پابند ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ اے میری عبادت کرنے والے، میرے فرائض کو ادا کرنے والے، آ جا میرے عرش کے نیچے، میرے عرش کے سائے میں آ جا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بروز محشر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نماز کے متعلق پوچھے گا اور سختی سے سوال ہوگا۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے، اگر تم نے اس کا حساب دے دیا صحیح سے، تو آگے کا حساب آسانی سے ہو جائے گا۔ نماز کا حساب پہلے ہوگا، وہ بھی سختی سے ہوگا، اگر تم اس میں کامیاب ہو گئے تو اس کے بعد آنے والا حساب آسانی سے ہوگا۔ آپ جو ممتحن جو پیپر چیک کرتے ہیں نا، جو پیپر چیک کرنے والے ہوتے ہیں ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ شروع میں دیکھتے سوال کے جواب اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے اتنی شروع میں اچھے سے چیک کرتے ہیں، اس کے بعد اتنی اچھے سے وہ آگے چیک نہیں کرتے ہیں۔ اچھا لکھا ہے نا تو آگے بھی اچھا لکھا ہے، آگے بھی اچھا لکھا ہوگا، یہ دنیا والے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ شروع کا حساب سختی سے لے گا جو کہ نماز کا ہے، اس کے بعد کا حساب اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اس بندے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے فرائض کو ادا کیا ہے، اس کے فرائض کو اس میں حق تلفی نہیں کی، اس کے حق کو ادا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غوث پاک کا صدقہ عطا فرمائے، ہمیں نمازوں کا پابند بنائے اور نماز پنجگانہ میں خلوص عطا فرمائے، للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ہمیں نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق رفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔